ہاں جی، اور تاکہ ان کو بھی معلوم کر لے جنہوں نے منافقت کی، اور کہا گیا ان سے تم آؤ جنگ کرو اللہ کی راہ میں یا دشمنوں کو ہٹاؤ۔ کہنے لگے اگر ہم جانتے کہ لڑائی ہوگی تو ہم ضرور اتباع کرتے تمہاری۔ یہاں پہ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جن لوگوں نے منافقت کی، جو منافق تھے، یعنی جن کے دل میں ابھی ایمان پختہ نہیں تھا، ان سے کہا گیا کہ تم بھی جنگ کے لیے آؤ اور اللہ کی راہ میں لڑو اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جانتے کہ لڑائی ہوگی تو ہم ضرور اتباع کرتے۔ یعنی وہ اس کو لڑائی نہیں سمجھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو جان بوجھ کے موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ہر چیز مسلمانوں سے تعداد میں زیادہ ہے اور تیاری ان کی زیادہ ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو لڑائی سمجھتے تو ہم ضرور آتے اور ہم ضرور اتباع کرتے تمہاری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ضرور کرتے، ان کا حکم ضرور مانتے اور اللہ کی راہ میں ضرور لڑائی کرتے اور دشمنوں سے ضرور جنگ کرتے، وہ مقابلہ کرتے ان سے۔ اور اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے، یعنی وہ اس دن ان کے کفر کے، اللہ تعالیٰ سے انکار کرنے کے، احکامات کے انکار کرنے کے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت، یعنی چونکہ ان کے دل میں ابھی ایمان پختہ نہیں تھا اور وہ کہتے تھے اپنے منہ سے جو نہیں ہوتا ان کے دلوں میں، یعنی کہ وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں بھی نہیں تھی، یعنی ابھی وہ اس چیز کے لیے ساری چیزوں کے لیے، ساری قربانیوں کے لیے تیار نہیں تھے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اسے جو وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی وہ بہانہ تو یہ کر رہے تھے کہ اگر ہم اس کو لڑائی سمجھتے تو ہم آتے، اور اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جاننے والے ہیں جو ان کے دلوں میں پختہ ہے، پوشیدہ چھپا ہوا ہے، اور جو پختہ ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ تو سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات کو جانتے ہیں۔ اور اگلا ذکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اب ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، یستبشرون، وہ سب خوش ہو رہے تھے، بنعمتی، انعام پر، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وفضل، اور فضل پر، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین، مومنوں کا اجر۔ میننگس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یستبشرون، بشارت، مبشر، یضیع، ضائع یا ضیاء، المؤمنین، مومن، ایمان اور امن۔ یعنی اس آیت میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے دوسری قسم کے لوگوں کی، جو کہ ایمان میں پختہ تھے، جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، جنہوں نے جنگ میں شہداء کا رتبہ پایا، کہ وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کے انعام سے، یعنی ان کو اللہ کی طرف سے جو انعام مل رہا ہے وہ اس پر خوش ہیں اور وہ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ اس میں بہت زیادہ مطمئن ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتے اجر مومنوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی مقدر میں لکھ دیا ہے وہ اجر ان کو مل کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور یہی اسی بات کا ان پہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کریں گے کہ ہمارا شمار بھی دوسری قسم کے لوگوں میں ہو جائے، جو اللہ کے انعامات پر خوش ہو رہے ہیں، جو اللہ کے انعام اور فضل کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم جو بھی اعمال کریں گے، اعمال نیک، اعمال صالح، ان کے اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں متقین میں اور صالحین میں داخل کر دے، اور ہمارے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ، ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس، چونکہ ریکارڈ اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہی دیتے ہیں، اور ہمارے اعمال بھی ریاکاری سے پاک ہوں اور خلوص نیت سے کیے گئے ہوں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان کا بدلہ پا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا پارہ نمبر 4 جو ہے وہ نصف ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں پورا قرآن پاک مکمل معنی و مفہوم کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔